أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم آج کل علم رسم الخط پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کے 8 الفاظ ایسے ہیں کہ جو لکھنے میں اور ہیں اور پڑھنے میں اور ہیں۔ تلاوت ان کی اور طرح ہے اور رسم جو ہے اس کا اور طرح ہے۔ تلاوت اور طرح ہے، رسم اور طرح ہے۔ وہ 8 الفاظ ہیں۔ 8 الفاظ میں علم رسم اور طرح ہے اور ان کی تلاوت اور طرح ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ 8 الفاظ۔ 8 الفاظ میں سب سے پہلے ہے مجریہا، اس کے بعد ہے تمنا، پھر ہے اعجمی، اور پھر وہ جو سین کے اوپر صاد لکھا جاتا ہے، اور آخر میں ایک ہے ننجی المؤمنین۔ تو آپ ان کے اوپر دیکھیں، یہ جو ایک تو لکھا ہوا ہے جو ہوتا ہے رسم قیاسی، اور ایک ہے رسم اصطلاحی۔ رسم قیاسی کے مطابق تلاوت نہیں ہے۔ رسم قیاسی میں نہیں لکھا جاتا۔ راجہ صاحب آپ اب مائک اپنا بند کر دیں۔ راجہ صاحب انشاءاللہ دیکھیے، یہ مجریہا لکھا ہوا ہے مجریہا۔ اچھا، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا سے پہلے ایک شوشہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ اصل میں یہ جو را کے نیچے کھڑا زبر ہے، یہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ اگر ڈالیں گے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، لہذا را کے نیچے ڈالا گیا ہے۔ مجریہا لکھا یہ اس طرح ہے، یہ جو نیچے ہے، اور پڑھا جیسے اوپر ہے مجریہا، اس طرح جا رہا ہے۔ تو یہ لکھنے میں اور طرح ہے، پڑھنے میں اور طرح ہے۔ آگے ہے لفظ تمنا، یہ لکھا ہوا ہے تامنا، اور ہمیں ہمارے لیے سمجھانے کے لیے الف کے اوپر جزم ڈال دی گئی ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ کیونکہ الف کے اوپر اگر جزم آ جائے، زبر زیر پیش کوئی حرکت آ جائے، تو پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ گنا جاتا ہے۔ اسی طرح اعجمی، اس میں لکھا ہوا ہے اس طرح اور پڑھا جاتا ہے اس طرح، اعجمی۔ اور قرآن کریم میں دوسرے الف کے اوپر بھی زبر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دوسرا الف جو ہے وہ بھی حمزہ ہے، پہلا بھی حمزہ ہے، اور دوسرے الف کو ہم نے الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا ہے۔ آگے جو 4 الفاظ ہیں یبسط، بسطتن، المسیطرون، بمسیطر، یہ 4 الفاظ ایسے ہیں کہ سین لکھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا صاد بھی ڈال دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ لکھی ہوتی سین ہے لیکن پڑا صاد جاتا ہے۔ لیکن روایت حفص میں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جو پہلا ہے واللہ یقبض و یبسط، اس کو ہم سین ہی پڑھیں گے، اور جو دوسرا ہے بسطن،
اس کو صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، یطیرون میں بھی یہی ہے، صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ غاشیہ میں جو ہے ابھی مسیطر، اس کو سین نہیں پڑھیں گے، صاد پڑھیں گے، یعنی پہلے کو صرف سین پڑھیں گے اور آخری کو صاد، صرف صاد پڑھیں گے، اور جو درمیان والے دو ہیں ان کو ہم سین پڑھیں گے۔ اور 8واں لفظ وہ جو لکھنے میں اور ہے پڑھنے میں اور ہے، وہ ہے یہ لکھا ہوا ہے نجل مؤمنین، لیکن نون کے اور جیم کے درمیان ایک چھوٹی سی نون اور ڈال دیتے ہیں ساکن، تو وہ یہ تلفظ بن جاتا ہے۔ پڑھتے ہم اس طرح ہیں جس طرح اب لکھا ہوا ہے ننجل مؤمنین، مؤمنین، لیکن اگر وہ چھوٹی سی نون جو لکھی ہوتی ہے قرآن میں، تو یہ وہ الفاظ تھے لکھنے میں اور ہیں اور پڑھنے میں اور طرح کے ہیں۔ اب آئیے الاف ہیں، الف، کچھ ایسے الف ہیں کہ جو وقف میں پڑھے، ان کی پہچان پر چھوٹا گول دائرہ ڈال دیا جاتا ہے، چھوٹا سا گول دائرہ، عربی سٹائل کے جو قرآن کریم ہے، اور ہمارے ہاں جو قرآن کریم ہے اس کے اوپر حمزہ بھی ڈال دیتے ہیں اور بعض دفعہ جزم ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر چھوٹا گول دائرہ ہو یا جزم ہو یا حمزہ ہو تو وہ سمجھ لیں کہ وہ الف نہیں، یہ جو نہیں پڑھا جاتا نا، وہ میں حمزے کی بات میں جائے گا تھا، یعنی وہ الف جو وصل میں نہیں پڑھا جاتا، وقف میں پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ہی ہوتا ہے۔ یہ پھر پڑھیے ذرا آج سب، یہ پڑھیے، یہ وہ الف، یہ وہ الف ہیں، پڑھیے ذرا۔ قاری صاحب کہ بعض قرآن پاک میں اس الف کے اوپر جو ہے نا وہ کراس ڈال دیتے ہیں، دائرے کی جگہ وہ بھی وہی بات ہے نا، ہاں بس وہ بھی اسی چیز کی نشانی ہے کہ بھئی یہ الف جو ہے یہ ہر وقت نہیں پڑھا جاتا، نہیں جہاں پہ کراس ڈالا جاتا ہے نا، میرے خیال میں غالباً وہ ہے نہ وصل میں پڑھا جاتا ہے نہ وقف میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو کراس کا مطلب پھر بالکل نہ پڑھا جائے گا۔ اب یہ عبارت پڑھی ہے نا، طرف دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ یہ وہ الف ہیں جو وقف میں پڑھے جاتے ہیں اور وصل میں نہیں پڑھے جاتے، ان کی پہچان الف کے اوپر چھوٹا گول دائرہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لفظ انا جہاں بھی آئے قرآن میں، مثلا میں آپ کو ایک تو یہ لکھا ہوا نا انا خیر من، اور سورۃ الکافرون میں ہے ولا انا عابد، اور سورۃ الفیل میں کیا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں نہیں ہے، اچھا وہ سورۃ الکافرون میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک یہ ہے انا خیر، یہ الف یہ کو دیکھیں چھوٹا سا گول دارا لکھا ہوا ہے، یہ اگر ہم یہاں ٹھہر جائیں نا، اگر ولا یہ ولا انا عابد، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ٹھہرنا پڑ جائے تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا۔ کیوں پڑھا جائے گا؟ کہ وقف میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح ہوا، سمجھائیے بات کی۔ آگے ہے یہ جی الظنونا، اگر ہم یہاں پر ٹھہر جائیں گے تو پڑھا جائے گا الظنونا، اور اگر نہیں ٹھہریں گے تو الظنونہ، آگے وصل ہو جائے گا۔ اسی طرح الرسولہ، اگر ٹھہریں گے، نہیں ٹھہریں گے تو الرسولہ، السبیلہ، نہیں ٹھہریں گے تو السبیلہ، لیکننا، نہیں ٹھہریں گے تو لیکنہ اللہ، سلاسلہ، سلاسلہ، اور اگر نہیں ٹھہریں گے سلاسلہ و اغلال، قواریرا، یہ دوسرا قواریرا ہے، قواریرا، قواریر نہیں، پہلا قواری ہے، قواریرا، اگر پہلے یہ دو اکٹھے ہیں، قواریرا قواریرا، یہ دونوں اکٹھے ہیں، پہلے پہ ٹھہریں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا، اور دوسرے پہ ٹھہریں گے تو نہیں پڑھا جائے گا، اگر دوسرے پہ ٹھہریں گے تو ایسے ہوگا قواریرا قواریر، اور اگر پہلے پہ ٹھہریں گے تو قواریرا۔ عبد المنان آپ یہ پڑھیے ذرا، یہ انا خیرون سے سارے یہ جو وہ آلاف، الف کی جمع ہے آلاف، وہ آلاف جو وقف میں پڑھے جاتے ہیں، وصل میں نہیں پڑھے جاتے۔ علی عبد المنان آپ پڑھیے۔ انا خیر
الظنون جی الرسول السبيل لكنه الله سلاسل سلاسیلا، قوارير نہیں جب آپ ٹھہریں گے نا دوسرے پر، سلاسیلا، جی سلاسل قواریرا، قوارير قواریرا، یہ پہلا حافظ قوارير حافظ صاحب آپ بھی پڑھیں، انا خیر ان سے أنا خير حافظ صاحب آپ بھی پڑھیں جی الظنون الرسول السبيل لكنه هو نہیں نہیں سلاسل نہیں 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 بھائی، لاکنہ واللہ، اگر لاکنہ پہ ٹھہریں گے تو الف پڑھا جائے گا، لاکنہ اگر ٹھہر جائیں گے، نہ ٹھہریں گے تو لاکنہ واللہ. اسی طرح سلاسلہ، اگر نہ ٹھہریں گے تو سلاسلہ و اغلال. پڑھیے لاکنہ کو پھر، اگر وقف کریں گے تو لكن، ہاں نام کریں گے اور اگر تو پھر جی لكنه والله جی آگے چلیے سلاسل جی قوارير. ہاں یہ ٹھیک ہو گیا. اب آئیے وہ حمزہ وصلی جو ابتدا میں پڑھے جاتے ہیں درمیان میں نہیں پڑھے جاتے. اچھا، ابتدا میں پڑھے جاتے ہیں درمیان میں نہیں پڑھے جاتے. مثلا الحمد شریف، یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. یہ کیا کون سا حمزہ ہوتا ہے؟ حمزہ وصلی. اور حمزہ قطعی بھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی. حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، ابتدا میں بھی اور میں بھی. اور حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، درمیان میں نہیں پڑھا جاتا. جیسے سورہ یوسف میں ہے مبین قتلو، مبین پہ ٹھہر جائیں، مبین تو آگے ہے اقتلو یوسف. پڑھیے ادھر عبد المنان، مبین قتلو یوسف. مبين قتلوا يوسف. وہ جو نون کے نیچے دو زیریں ہیں نا، وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے نون کو کسرہ دے کر، جیسے قل هو اللہ احد للہ، اسی طرح مبین قتلوا. اور اگر مبین پہ ٹھہر جائیں تو آگے اقتلوا یوسف. الحمد اگر پیچھے سے بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اسی طرح اقرا سورہ علق، اگر یہاں کریں اقرا، اگر پیچھے سے ملائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا ارجعی، ملا کے پڑھیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی. یہ حمزہ وصلی ہے. سمجھا گئے؟ یہ حمزہ کے احکام آپ کو ہم بتا رہے ہیں. حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں عبد المنان؟ جو ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، درمیان میں نہیں پڑھا جاتا. راجہ صاحب حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ درمیان میں نہیں پڑھا جاتا، وقت میں پڑھا جاتا ہے. جو ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، درمیان میں نہیں پڑھا جاتا. نہیں ٹھیک ہے پڑھا نا؟ جاتا. جی ہاں یہ. اور حمزہ قطعی یہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، درمیان میں بھی. اور اگر ہاں جیسے میں آپ کو سورہ فاتحہ میں بتاتا ہوں، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن یہ دونوں جو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس طرح یہ بھی ہے استبرق اسلمت اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، ہے نا؟ وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حمزے وہ ہیں جو ابتدا میں بھی پڑھے جاتے ہیں اور درمیان میں آ جائیں تو یہ حذف نہیں ہوتے بلکہ پڑھے جاتے ہیں. ہم ذرا یہ پڑھیے حافظ عمر، یہ حمزہ ابتدا اور درمیان دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے. جی حافظ عمر، جی جی ہاں پڑھیے یہ حمزہ قطعی پڑھیے ذرا.
جی یہ حمزہ ابتدا اور درمیان دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی سورہ فاتحہ میں کس کی میں مثالیں دی ہیں. الحمد والا تو ہو گیا نا وصلی، الرحمن والا بھی وصلی، لیکن ایاک نعبد یہ قطعی ہے. مالک یوم الدین ایاک و ایاک نستعین وہ بھی قطعی ہے. اور آگے اہدی والا وصلی ہے، نہدینا الصراط پڑھتے ہیں. اچھا انعمت بھی اصلی ہے، قطعی ہے، انعمت علیہم. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی حمزہ قطعی کی اور حمزہ وصلی کی. اب جی قرات امام حفص میں 4 جگہ سکتہ واجب ہے. اور سکتہ اور وقف میں فرق کیا ہے کہ سکتہ کہتے ہیں سانس توڑے بغیر وقف کرنا. سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سب حضرات بولے. سانس توڑے بغیر وقف وقف کرنا. ٹھیک ہے نا، یہ سکتہ ہے. یعنی سکتہ میں سارے اصول اور قوانین وہی ہیں جو وقف میں ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ وقف میں سانس توڑ دیا جاتا ہے، سکتہ میں سانس نہیں توڑا جاتا. دوسرا فرق یہ ہے وقف میں ٹھہرنے کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، سکتہ میں ٹھہرنے کا دورانیہ اتنا نہیں ہوتا. مثلا کلا بل رانا، لیکن اگر ہم یہاں ٹھہر جائیں کلا بل رانا، یہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں. اصل میں اگر ملائیں نا تو ملانے سے معنی میں جو منشا ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے. اس لیے چونکہ یہ ہے بھی ایک حرف ایک لفظ اور چھوٹی سی ہے، تو یہاں پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے سنت یہ ہے کہ اب یہاں پہ آپ ٹھہرنے کی بجائے وہ سانس لے کر وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے جو وقف سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. سمجھائیے بات کی. ایسا پڑھیے ذرا قرات امام حفص رحمۃ اللہ علیہ میں. قرات امام حفص رحمۃ اللہ علیہ میں 4 جگہ سکتہ واجب اور سکتہ میں وقف بغیر توڑے بغیر سانس توڑے کیا جائے گا. باقی احکام وقف کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ 4 مقام یہ ہے عوجا، کیونکہ وقف میں 2 زبر کی تنوین الف سے بدل جاتی ہے، تو جب یہاں پر ٹھہر جائیں تو پھر بھی عوجا ہے، نہ ٹھہریں سکتہ کریں تو پھر بھی عوجا قیمہ ہے. عوجا قیمہ یہ ہو گیا. اور اگر وقف کریں عوجا قیمل، آگے پھر ہم آگے ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 زبر کی تنوین سکتہ میں بھی الف بنی اور وقف میں بھی الف بنی. من مرقدنا هذا، یہاں پہ چونکہ وقف میں بھی کچھ تبدیلی نہیں کرنا پڑتی، جیسا ہے اسی طرح پڑھا جائے گا. وقیل من راق، وقف میں وقیل من راق، سکتے میں وقیل من. اور اگر وصل کرتے سکتہ نہ کریں وقفی نہ کریں تو پھر ہو جائے گا وقیل مراق. تو ہم مراق سے بچنے کے لیے وقیل من راق. اسی طرح چوتھا سکتہ ہے کلا بل رانا، اگر نہ ٹھہرتے نہ سکتہ کریں نہ وقف کریں تو پھر پڑھا جائے گا کلا بران. تو یہ اس سے بچنا ہے برانا سے پڑھنے سے، تو وہ کلا بل پہ وقف کر لیں تو بھی وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر سکتہ کرنا جو ہے نا وہی صحیح ہے. یہ سمجھ آ گئی ہے میرے 2 بھائیوں کو یہ ساری بات کی؟ جی بالکل. آئیے اب آئیے ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ قتل الانسان ما اکفر. اس سے آگے میں ادر پڑھتا ہوں، پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں آج کے سبق کی کیا باتیں آتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ای شیء خلق، من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر
كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تو ہم آج اس میں ابھی قوانین دیکھیں گے علم رسم اصطلاحی کے مطابق، رسم قیاسی نہیں، رسم اصطلاحی کے متعلق ہم دیکھیں گے. اور اس میں وہ اگر کوئی لفظ حرف آ گیا جو پڑھنے میں اور ہے لکھنے میں اور ہے، یا ایسا لفظ آ گیا کہ جو وقف میں پڑھا جاتا ہے جو کہ ابھی ہم نے سبق پڑھا ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. من ای شیء خلق، من ای شیء خلق، یہ رسم اصطلاحی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ان الف زیر نون ان یہاں موجود نہیں ہے، تو اس کی جگہ حمزہ کے اوپر نیچے دو زیریں ڈال کر تو وہ کام پورا کر لیا. اگر رسم قیاسی ہوتا تو شائی اس کے بعد الف زیر نون ان ڈالا جاتا، لیکن چونکہ یہ اصطلاح میں رسم اصطلاحی یعنی مصحف عثمانی میں یہ جو میں آپ کو نشان زدہ کر رہا ہوں حمزہ دو، یہ رسم اصطلاحی میں رسم مصحف عثمانی میں یہ نہیں ہے. وہاں پر ہے من ہے، الف اور یا ہے، شین اور یا ہے، اور یہ خلقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پیش زبر یہ نقطے وغیرہ کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے. تو اب چونکہ باقی تو پڑھا گیا نا، زیریں زبریں ڈال دی، تو ان الف زیر نون ان یہاں نہیں ہے، تو وہ کام یہ رسم اصطلاحی میں آ. ٹھیک ہے، سب ذہن میں آ گئی ہے باشی؟ جی جی. من نطفہ یہ بالکل رسم قیاسی ہی اسی طرح لکھا جائے گا. خلقہ فقدرہ، یہاں پہ واو لکھی جانی تھی، فقدرہ کے بعد بھی واو لکھی جانی تھی، وہ نہیں ہے، رسم قیاسی کے مطابق نہیں ہے. واو کی جگہ رسم اصطلاحی یہاں پہ واو نہیں لکھی گئی اس کے مطابق، تو یہاں پہ پھر الٹا پیش ڈال کر وہ تلفظ کو صحیح کیا ہم نے. ثم السبیل یسرہ، یسرہ یہاں کے اوپر بھی وہی ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، وہی بات ہے. ثم اذا شاء انشرہ، یہ دیکھیے ایک الف ہے لیکن شاء کے بعد جو حمزہ ہے وہ الف، جس طرح یہ انشرہ کا حمزہ ہے، اگر وہ رسم املائی ہوتا نا تو یہ حمزہ بھی اسی طرح ہوتا. یہ جو حمزہ، یہ آپ کو حمزہ اصطلاحی میں جو خط یہ ہمارے یہاں حمزہ اس شکل میں نظر آتا ہے نا، یہ حمزہ اصطلاح یہ اس میں نہیں ہے، املائی میں، خط املائی میں نہیں ہوتا. کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. جی حافظ صاحب پڑھیے آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جی من أي شيء خلق، آیت نمبر 18. جی من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره
ثم إذا أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء बस इतना ही है भाई जी। आपने अब्दुल मन्नान मिन अय्यि शै। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره मिन नुतफतिन पे गुन्ना होगा, मिन नुतफतिन के ऊपर गुन्ना होगा। फिर पढ़िए फिर من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. जी हाजी साहब, राजा साहब आप पढ़िए पहले मिन अय्यि शैइन खलक़। बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह निर्रा के ऊपर शद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन अय्यि शैइन खलक़ मिन नुतफ़तिन खलक़हु फ़क़द्दरह सुम्मा सबीला यस्सरह सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह सुम्मा इज़ा शाअ अनशरह कल्ला लम्मा यक़दि मा अमरह फलयंज़ुरिल इंसानु इला तुआमिह अन्ना सबबनल मा'a सब्बा सुम्मा फलयंज़ुरिल इंसान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم वाले नहीं, मताअन लकुम वलिअनआमिकुम।
मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। हाँ जी, पढ़िए अब्दुल मन्नान, यहाँ से मश्क सुनाए। मिन अय्यि शैइन खलक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिलल इंसानु मा अकफरहु मिन अय्यि शैइन खलक़ह मिन नुतफ़तिन खलक़हु फ़क़द्दरह। जी, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قتل قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. दोनों हमदे को साफ करें ना। ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما. जी, हफ्सा आप पढ़ें। ثم إذا شاء أنشره. जी, ثم إذا شاء أنشره. माशाअल्लाह, अब्दुल मन्नान के आने से हाफिज साहब भी खुल गए। कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरह। كلا لما يقض ما أمره. कल्ला का लाम और लम्मा का मीम दोनों के आगे एक जैसे अलफ हैं, इनकी मिकदार बराबर रखें। फिर पढ़िए। كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا.
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء. ठीक है, माँ लेकिन मद पूरी कर लेते, आवाज टूट जाए ना, मद पूरी कर लेनी थी। अन फिर पढ़िए, माँ के ऊपर अगर ठहरना है तो मद पूरी करना। أنا صببنا الماء صبا. ये देखिए, अगर कभी ऐसी पोजीशन आ जाए ना, अन्ना सबबना अलमा, समझे ना, ऐसे ये वक्फे इस तरारी मजबूरी का वक्फ, अन्ना सबबना अलमा صبا. أنا صببنا الماء صبا. شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. जी, فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. वफाकिहत, ये जब खत्म करना हो ना तो इस लहजे में आ जाए, वफाकिहत वअब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह अब दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।